سولر پاکستان سولر ایسوسیشن کے ساتھ مل کر جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پہلے میں یہ ایک رسمی جو ہمارا بیانیہ ہے اس کو پڑھ دوں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کی طرف کی آتا ہوں. لیکن میں اس تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا. آپ سب بھائی ہماری ایک چھوٹی سی ایک بڑی شارٹ کال پہ تشریف لائے جس کے لاہور چیمبر کی انتظامیہ آپ کی تہہ دل سے بہت زیادہ قدر بھی کرتی ہے اور ہم آپ کے ممنون ہیں. اور آپ ہی ہماری آواز ہیں بہت سے ایشوز کے اوپر جب ہمیں حکومت تک اور بھی ذرائع ہیں، ای میلز ہیں، واٹس ایپ ہیں، بات کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میڈیا وہ زوردار ترین ایک ہے فورم جس کے ذریعے ہماری بات بھرپور طریقے سے جا سکتی ہے حکومت کو. میں پاکستان سولر ایسوسیشن کے عہدیداران اور میڈیا کے تمام ممبران کو لاہور چیمبر کا خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لاہور چیمبر تشریف لائے اور لاہور چیمبر اور پاکستان سولر ایسوسیشن کی مشترکہ پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں پاکستان سولر ایسوسیشن کے عہدیداران کو اظہار خیال کی دعوت دوں، میں کچھ ابتدائی کلمات کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. لاہور چیمبر میں منی بجٹ پیش ہونے سے پہلے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر حکومت نے بہت سے ایسے ٹیکس میسر لیے ہیں جن سے انڈسٹری اور معیشت دونوں کو کچھ نہ کچھ دھچکا ضرور لگے گا. ان میں سے سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ کو ختم کرنا بھی ایک ہے. سولر پینل پر سیلز ٹیکس نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری اور عوام الناس کا رجحان رینیویبل انرجی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، جس کا برقرار رہنا اب مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں 60% سے زائد بجلی تھرمل ذرائع یعنی کہ تیل، قدرتی گیس اور LNG سے بنتی ہے، جس میں درآمدی تیل کا حصہ سب سے زیادہ ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہماری بجلی کی قیمت اور پیداواری لاگت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم اندرونی اور بیرونی منڈیوں میں اچھی طرح کمپیٹ نہیں کر پاتے. پاکستان کا انرجی مکس پہلے ہی فاسل فیولز کو استعمال کو فروغ دے رہا ہے اور اب سولر پینلز پر سیلز ٹیکس لاگو ہونے سے یہ مزید بڑھے گا. اس اقدام سے وزیر اعظم کے گرین پاکستان اور ماحول کو بہتر کرنے کا خواب پورا ہونے میں بہت مشکل پیش آئے گی. حکومت کا یہ ہدف کہ 2030 تک پاکستان کو رینیویبل انرجی کا 30% ہو جانا چاہیے، یعنی ٹوٹل میٹرکس میں جو پارٹ ہے آف دا رینیویبل انرجی شوڈ بی 30%، وہ یہ بھی ناممکن ہو جائے گا. لاہور چیمبر کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو فوری طور پہ واپس لیا جائے تاکہ پاکستان میں رینیویبل انرجی کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے میں مدد ملے. ایک یہ رسمی بات تھی لیکن ایک چیز میں آپ سب دوستوں کو، خصوصاً میڈیا کے دوستوں کو یہ ضرور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس کا سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے، ہماری امپورٹ زیادہ ہے. بہت زیادہ $30 بلین سے زائد کا فرق ہے. اور اس میں جب ہماری امپورٹ ہم دیکھتے ہیں تو امپورٹ کی فکر جب کی حساب سیدھا چلانا سی بات میں ہر کسی اکانومسٹ کی ضرورت نہیں، تو سب سے بڑی امپورٹ تیل کی ہے. یعنی کہ ہمیں تیل کی امپورٹ کو ختم کرنا ہے یا کم سے کم کرنا ہے تاکہ ہمارے ڈالرز بچ جائیں. اب تیل کی امپورٹ کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم رینیویبل انرجی میں جائیں. ہم اپنی جو اس ٹائم پہ تمام بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، موسٹ آف دا بجلی، ہائیڈل کا شیئر تو بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اب تو، چونکہ اتنا زیادہ شیئر ہے اس کا تیل کا ہماری انرجی کے اندر، اس انرجی مکس میں، تو اس کو کم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم رینیویبل انرجی یا دوسرے کے اوپر جائیں، چاہے ایئر کے اوپر جائے، ونڈ ہے، سولر ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے پانی ہے جس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں انحصار کرنا چاہیے. سولر پچھلی حکومت نے قائد اعظم جو سولر پارک شروع کیا، ایک بہت بڑا اقدام تھا اور آہستہ آہستہ بھی ہم اس کے اوپر اب پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ ہونے لگی ہے جب، اور ہم نے دیکھا ہے آپ سب نے صرف پچھلے سال تقریباً 14,000 میگا واٹ کی ہم نے سولر کی امپورٹ کیا. اس میں سے میجورٹی، انہوں نے مجھے ابھی فرمان صاحب نے بتایا کہ میجورٹی وہ ہے جو کہ نیٹ میٹرنگ میں نہیں ہے. وہ بہت سے لوگ کسانوں نے، آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے روڈ سائڈس کے اوپر اپنی 2-4 پینل لگائے ہیں، اپنی دکان کے اوپر بجلی شروع کر دی ہے. اس کے اوپر رورل ایریاز کے اندر نہروں پہ کسانوں نے، بلکہ پنڈوں میں زیادہ رواج شروع ہو گیا ہے.
تو ادھر یہ ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. پاکستان میں پہلے ہی بجلی نہیں ہے, اور اگر سیلف ہیلپ بیسس پہ حکومت نے شروع کر دیا ہے یہ کام, پرائیویٹ سیکٹر نے سوری, اور انڈیویجولز نے خود سے شروع کر دیا ہے, تو خدا رہا ہے ان کو تو جینے دیں. مجھے بڑا دکھ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کہی کہ میں نے سولر پینلز پہ سیلز ٹیکس نہیں لگایا. تقریر کے بعد پوری دنیا نے وہ سنی ان ٹیلی ویژن کے اوپر, اور جب اگلے دن ہماری سولر ایسوسی ایشن اور امپورٹرز نے وہاں فائل جی ڈیز کی امپورٹ کے لیے, تو پتہ لگا نہیں کہ سیلز ٹیکس کے بغیر کوئی کلیئرنس نہیں ہو سکتی. کروڑ روپے کا مال سینٹرل پورٹس میں پھنسا ہوا ہے, سینکڑوں شپمنٹس کنٹینرز وہاں پھنسے ہوئے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے ادھر جانان ہی اس کو ناکام کرنے پہ لگے ہوتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا فرحان صاحب سے جو اس کے ساتھ چیئرمین ہیں, اور وقاص موسیٰ صاحب سے, وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں, لیکن اس سے پہلے آئی ریکویسٹ مائی ایس پی پی میاں رحمان صاحب کے وہ بات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ماشاءاللہ سے بڑے جامع انداز میں پورا ہمارا جو لوور چیمبر کا پوائنٹ آف ویو اور جو نیریٹو ہے اس پرٹیکولر ایجنڈا کے اوپر وہ شیئر کر دی ہے. اس کے اندر دو باتیں میں مزید کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمیں لاہور کے اندر خصوصی طور پہ ایشو ہو رہا ہے اسموک کا, اور پولوشن کا ایک بڑا ایک میجر ایلیمنٹ ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے اپنی مختلف تقاریر میں یہ فرمایا کہ وہ مختلف جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بھی الیکٹرک وہیکل کی طرف منتقل کرنا چاہ رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ. ہیونگ سیڈ دس, اگر وہ وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن اگر یہ ہے تو یہ بالکل اس کی برعکس یہ جو سا اقدام انہوں نے اٹھائی اس کی نفی کرتا ہے. اور اس کے اندر رہتے ہوئے کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو سا ہمارا آبجیکٹو ہو وہ میرا نہیں خیال کہ ہم حاصل کر پائیں گے اگر اس طرح کی جو سی یہ ریسٹرکشن امپوز کی جائیں گی, خاص طور پہ رینیوبل سیکٹر کے اس سیگمنٹ کے اوپر, کیونکہ جو سولر ہے اس کی سب سے میجر کنٹریبیوشن ہے رینیوبل انرجی کے اندر. اور میرے خیال سے پاکستان کے جو جغرافیکل جو کنڈیشنز ہیں اس کے اندر رینیوبل انرجی کے اندر صرف ہم سب سے زیادہ جو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں اس سیگمنٹ کو وہ صرف سولر کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. تو میرے اور اس کے اندر ابھی تو جو سی ٹیکنالوجی ہے یہ اس کا ابھی آغاز ہے, اس کے اندر جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی نئی اکوپمنٹ آئے گی جو کہ پرانی اکوپمنٹ سے بھی ریپلیس ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی اقدام کرنا چاہیے, اور میں حکومت سے یہ لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ عرض کروں گا اور یہ اسٹریس کروں گا اس پوائنٹ کے اوپر کہ وہ اس چیز کو فوری طور پر واپس لیں. اور جو کیونکہ ایک بڑا ایک میجر دوسری بات بھی اہم بتاتا چلوں, کسی بھی بزنس کے لیے سب سے ضروری ہے سرٹینٹی, اور اسی سرٹینٹی کے بیسس کے اوپر ہی لوگ اپنی انویسٹمنٹس بھی کرتے ہیں. یہاں پہ جو سولر ایسوسی ایشن کے جتنے ممبرز ہیں انہوں نے اس حکومت کی پالیسی کے بیسس کے اوپر یہ ساری انویسٹمنٹ کی, اور جب وہ انویسٹمنٹ انہوں نے کر لی تو اب جو انہوں نے یہ اپنی پالیسی کے اندر تبدیلی لے ہے. تو میں دوبارہ سے یہی بات دہراؤں گا کہ اس بات کو دوبارہ سے ریورس کیا جائے اور اس کی امینڈمنٹ کرتے ہوئے اس کو اس کے اوپر وڈرا کیا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی السلام علیکم. جی آپ کا بہت شکریہ. اور جی میرا نام جی محمد فرحان ہے, میں فاؤنڈر بھی ہوں پاکستان سولر ایسوسی ایشن کا, اور لاسٹ ایئر میں چیئرمین تھا, اب میں ایز اے ایکٹنگ چیئرمین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. اور بہت شکریہ جناب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کا کہ انہوں نے ہماری ایک کال پر ہمارا ساتھ دیا اور اس پریس کانفرنس کا ارینجمنٹ کیا. میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جی سابقہ حکومت نے جون 2023 تک سولر اور اس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی ایگزمپشن دی تھی جو اس منی بجٹ کے اندر ختم کر دی گئی ہے. حالانکہ جیسا پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ 13 جنوری کو وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب نے اپنی ضمنی بجٹ کی تقریر میں کہا کہ سولر پر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے, لیکن جب 17 تاریخ والے دن اس سے پہلے تو کسٹم کا پورٹل ہی بند کر دیا گیا تھا. کوئی بھی امپورٹر چاہے وہ سولر سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی انڈسٹری سے وہ اپنی کسٹم کلیئرنس نہیں کروا سکتا تھا. جب 17 جنوری کو امپورٹرز نے اپنی ڈیڈیاں فائل کی تو ان کو پتہ لگا کہ جی 17% سیل ٹیکس اور 3% ایڈیشنل سیل ٹیکس ہمیں دینا پڑے گا اپنی شپمنٹس کو کلیئر کروانے کے لیے.
اور یہ وہ شپمنٹس تھیں جو ملک میں چلتے ہوئے نہ صرف گورنمنٹ کے جو منصوبے ہیں ان میں یہ سولر پینلز لگنے تھے، بلکہ یہ ہمارے ریزیڈینشل، انڈسٹریل، فارمرز، کوئی رورل ایریا میں ہو یا اربن ایریا میں ہو، یہ ان جگہوں پر جا کر سولر سسٹم لگنے تھے جہاں پر آج ابھی تک ہمارا نیشنل گرڈ بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہ اگر 2021 کی بات کی جائے تو تقریباً 15 گیگا واٹ کو 14,000 میگا واٹ سے زیادہ کے سولر اکوپمنٹ پاکستان میں آئے اور مختلف جگہوں پر یوٹیلائز ہوئے، جس میں سے ہمارے نیشنل گریڈ میں نیٹ میٹرنگ کے طور پر صرف 120 سے 160 میگا واٹ جو ان کا ان ہوا، باقی رورل ایریاز میں لگا، فارمرز نے لگایا، دیہاتوں میں لگا. اب آپ دیکھیں کہ کسانوں کو بجلی پہلے ہی کنٹینیوسلی نہیں مل رہی تھی، ڈیزل مہنگا تھا، ڈیزل انجن کی مینٹیننس کرنی پڑتی تھی. سولر ایک واحد ماحولیات جسے کہہ لیں کہ سولر ایک واحد ذریعہ ہے رینیویبل انرجی کا، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، جس میں آپ ایک دفعہ سولر سسٹم کو جب لگوا لیتے ہیں تو اگلے 25 سال کے لیے جو اس کی کاسٹ ہے لاک ہو جاتی ہے، بغیر کسی آپریشنل ایکسپینس کے، بغیر کسی رننگ ایکسپینس کے. دوسری طرف اگر ہم وہی بجلی فوسل فیول سے بنائیں، یعنی کہ آپ اگر اس سے آئل سے بنائیں، آپ اس کی جو سی ہے تھرمل سے بنائیں، تو آپ کو کنٹینیوسلی آئل درآمد کرنا پڑ رہا ہے. ڈالر ہمارا سٹیبل نہیں ہے، پرائسز آپ پچھلے 10 سال میں دیکھ لیں بجلی کی بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی. تو اگر ہم 25 سال کی سولر کی بات کر رہے ہیں اور اگر سولر کا کسی کو یونٹ آج فور ایگزامپل 2 روپے کا پڑ رہا ہے تو 25 سال بعد یہ اس کے لیے فری ہے. 3 سال کا اس کا پے بیک ہے، اس کے 22 سال اگلا اس سے فری جو سا الیکٹریسٹی بناتا ہے اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی کا باعث بنتا ہے. اور دوسری طرف ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ 25 سال بعد بجلی کا یونٹ 500 روپے کا ہوگا یا 1000 روپے کا ہمیں ملے گا. دوسرا، دنیا کے اندر کاربن کریڈٹس ملتے ہیں. جب ہمارے ایکسپورٹر دنیا میں اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جو خریدار ہیں یورپین کنٹریز کے یا امریکن کنٹریز کے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی انڈسٹری کے اوپر کتنا رینیویبل انرجی کا سسٹم لگایا ہے، کتنی رینیویبل انرجی یوز کر رہے ہیں. ان کریڈٹس اور ان پوائنٹس کے بعد وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ہاں جی اس جو ایکسپورٹر ہے اس ملک کا، اس سے ہم یہ چیز کو خرید لیں، تو اس کا اس پہ بھی افیکٹ آئے گا. لہذا ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پریزیڈنٹ جناب عارف الوی صاحب، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، وزیر خزانہ صاحب، وزیر توانائی جناب حماد صاحب، اور اسپیشلی جو انوائرمنٹ کی ہماری وزیر ہے زرتاج گل صاحبہ، ان سے درخواست ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کو واپس لیا جائے. اب میں وقاص موسیٰ صاحب کو جو ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہے PSA کے، دعوت دوں گا کہ چند آپ کو جو بلٹس پوائنٹس ہیں، جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں وہ بتائیں. السلام علیکم. تھینک یو فرحان بھائی اینڈ تھینک یو جناب مانپوری صاحب، پریزیڈنٹ آف LCCI اینڈ LCCI کا سپورٹ اینڈ آل دی میڈیا پرسنز کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے وقت نکالا. کچھ بنیادی کچھ فیکٹس پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سولر پہ ٹیکس لگا ہے تو سولر پہ ٹیکس لگنے سے کیا ہوگا، سولر کی کنزمپشن کم ہوگی، جو انسٹالیشن ہے وہ کم ہوگی. جس طرح فرحان بھائی نے بتایا کہ پچھلے سال جو ہے 15,000 میگا واٹ کی انسٹالیشن ہوئی ہے. اس پہ اگر ہم ایک معمولی سا نمبر 20% کی ریڈکشن لے لیں تو یہ تقریباً 1400 میگا واٹ کی سولر کی انسٹالیشن کم ہوگی صرف ایک سال میں. اس نمبر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو غازی بروتا ڈیم جو ہمارا ہے وہ 1482 میگا واٹ کا ہے. آپ سمجھ لیں اس حکومت نے یا جو بھی جنہوں نے بھی اس فیصلے کو پالیسی کو اپروو کیا ہے، انہوں نے ہر سال اس ٹیکس کے بدلے ایک ڈیم قربان کیا ہے. یہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیم لگانے ہیں، ہم نے ہم نے بجلی سستی کرنی ہے، دوسری طرف اس پالیسی کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ اور آگے چلتے ہیں تو ہم غریبوں یا کسانوں کو یا رورل ایریاز کو، جو آف گریڈ ایریاز ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پالیسی سے جب سولر کم لگے گا تو کس کو زیادہ نقصان ہوگا؟ زیادہ نقصان ہمارا 50% سے زیادہ سولر جو ہے وہ آف گریڈ ایریاز میں لگتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بجلی افورڈ نہیں کر سکتے، ڈیزل کے مہنگے جنریٹر چلا نہیں سکتے، آئل یا پیٹرول کی جو مہنگائی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کو جہاں فائدہ ہونا وہ فائدہ ان کو نہیں ہو رہا. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز سولر کی انڈسٹری میں 10-15 ہزار سے اوپر انجینئرز، ٹیکنیشینز، انسٹالرز، لو اسکل سے سیمی اسکل لوگ کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب سولر کی انسٹالیشن کم ہوں گی تو ہماری ہزاروں میں جابس کم ہوں گی، جس کے اوپر ایک امپیکٹ آئے گا. اگین دس از سم تھنگ جو کہ دیکھنا ہے. سولر ایک لگژری آئٹم نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے منگوایا ہوا چاکلیٹ نہیں ہے جس کو کھانے سے کم کرنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. یہ وہ چیز ہے جس کو کم کرنے سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. ایک اور ایگزامپل ہم اگر آگے اٹھاتے ہیں،
ہم کہہ رہے ہیں ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلین ٹری سونامی لگایا ہے. اس ٹیکس کی وجہ سے ہم ایک سال میں جو نقصان کریں گے 100 ملین ٹریز کے برابر کا نقصان کریں گے جو سولر ہم نہیں لگائیں گے, کیونکہ ٹیکس بڑھ جائے گا, اس سے قیمت بڑھ جائے گی تو سولر کی انسٹالیشن کم ہوں گی. ایک سال میں جو سولر کی انسٹالیشن کم ہوں گی وہ کم از کم 100 ملین ٹریز کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلین ٹری سونامی کو نیگیٹو سے شروع کر دیا کیونکہ آپ نے یہ ٹیکس لگا دیا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں تاکہ یہ جو نقصانات ہم کرنے والے ہیں وہ نقصانات نہ ہوں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ گرین پاکستان 30% رینیوبل, اس کی طرف ہم نے جانا ہے. یہ جی ایس ٹی لگا کے ہم اس ویژن کے برعکس جا رہے ہیں, جس طرح ابھی نعمان صاحب نے بھی ذکر کیا. انٹرنیشنل مارکیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک طرف ہماری جو منسٹری آف کامرس ہے, عبدالرزاق داؤد صاحب اور باقی جو ہمارے مختلف لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, ایکسپورٹ پروموشن کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ٹیکسٹائل مینوفیکچررز کو یا ہماری انڈسٹری کو جب سولر مہنگا پڑے گا تو وہ سولر کم لگائیں گے. اس کے برعکس جو بنگلہ دیش میں فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, جو ویتنام میں فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, جن کے ملک جن کی حکومتیں سولر کو پروموٹ کر رہی ہیں, تو جب انٹرنیشنل کسٹمرز آرڈر دینا چاہیں گے تو کیا وہ بنگلہ دیش کو آرڈر دیں گے, وہ پاکستان کو آرڈر دیں گے؟ وہ ظاہر ہے اس کو آرڈر دیں گے جو سولر زیادہ لگاتا ہے. ایک دفعہ پھر ہم نے اس فیصلے کے ساتھ یہ جو جی ایس ٹی لگایا ہے سولر کے اوپر, اس سے ہماری کنزمپشن سولر کی کم ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ کو بھی نقصان پہنچے گا. اس کو اگر ہم ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, جس طرح ابھی ذکر کیا فرحان بھائی نے بھی اور نعمان صاحب نے بھی, کہ سولر ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. آپ نے ایک دفعہ سولر لگایا, پھر آپ کی اگلے 20 سال تک الیکٹریسٹی کی کاسٹ کم ہوئی. وہ الیکٹریسٹی کہاں سے آتی ہے؟ وہ الیکٹریسٹی آتی ہے تیل سے, فاسل فیول سے. اگر ہم ازیوم کرتے ہیں صرف 50%, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 1200 میگا واٹ کی انسٹالیشن ہماری کم ہو جائے گی ایک سال میں, تقریباً ہمارا 450 ارب روپے کا امپورٹ کا بل بڑھے گا اگلے 20 سالوں میں. یعنی آپ سمجھ لیں آج آپ نے جی ایس ٹی لگایا سولر پہ, ایک سال کا جی ایس ٹی لگانے سے آپ کا 450 ارب روپے کا امپورٹ کا بل بڑھ گیا, کیونکہ آپ نے اگلے 20 سال تک زیادہ تیل منگوانا ہے, آپ نے اگلے 20 سال تک زیادہ فاسل فیولز منگوانے ہیں, آپ نے امپورٹ کرنا ہے تیل جو ہماری امپورٹس کا سب سے میجر حصہ ہے. تو یہ کچھ نمبر ہیں جو کہ ہمیں بار بار, میں پھر سے ایک دفعہ دہراتا ہوں کلوز کرتے ہوئے, یہ کچھ نمبر ہیں یا کچھ ایسے اعداد و شمار ہیں جو کہ ہمیں اپنے آپ لوگوں کے تھرو ہم نے جو ہے اس کو گورنمنٹ کو بھی پہنچانا ہے کہ ہم 100 ملین ٹریز پر ایئر کا نقصان کر رہے ہیں جی ایس ٹی لگا کے. ہم 450 ارب روپے کی امپورٹ بڑھا رہے ہیں تیل کی, سولر کی انسٹالیشنز کم کر کے. ہم سمجھ لیں ہر سال ایک غازی بروتا ڈیم جو ہے نا وہ کھو رہے ہیں بائی پوٹنگ دس جی ایس ٹی آن سولر. اسی لیے ہم گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں تمام وسائل کے تھرو, تمام ہمارے جو ہماری کوشش ہے ان کے تھرو, کہ اس ٹیکس کو براہ کرم نظر ثانی کریں, اس کے اوپر اس کو ختم کریں. جو چیز انکریج کرنی چاہیے, ہم آپ سے سبسڈی نہیں مانگ رہے, ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سولر پہ ہمیں سبسڈائز کریں یا کوئی اپنی طرف سے ایکسٹرا پیسے دیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہمارے انڈسٹریلسٹ, جو ہمارے ریزیڈینشیل کسٹمرز, جو ہمارے فارمر, جو ہمارے غریب پاکستان کے عوام جو سولر لگا رہے ہیں اور جن کو اب سمجھ میں آ رہا ہے سولر لگانا, ان کو اپنی مدد آپ کے تحت جس طرح وہ لگا رہے ہیں اسی طرح ان کو لگانے دیں. اور اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا, ہماری اکانومی کا بھی فائدہ ہوگا, ہمارے انوائرمنٹ کا بھی فائدہ ہوگا, جو ہمارا ویژن 2030 ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا. تو اسی لیے ہم اس اپیل کو میکسیمم لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جا سکے. سارے ایم این ایس کو کہنے میں نے نہیں لگایا. یہ ریفنڈ والی کیٹیگری میں تو نہیں ہے؟ نہیں سر, یہ ریفنڈ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں سر, اس کے جو سولر کے موسٹلی یوزرز ہیں وہ اینڈ یوزر ہے, ریزیڈینشیل اور انڈسٹریل, ہے نا. یہ اس نے آگے جا کے کس کو بیچنا ہے؟ کسی کو نہیں بیچنا, اس نے تو گھر پہ لگا لیا. تو یہ جو نہ صرف اس جو 17+3% کا امپورٹ کے ٹائم پہ امپورٹر نے ٹیکس لینا ہے, ظاہر ہے وہ تو اس نے چارج کرنا ہے اینڈ یوزر سے, پلس وہ کیونکہ ان رجسٹرڈ ہے تو 3% اس بیچارے کو اور مہنگا یہ لینا پڑے گا, اور وہ کہیں سے بھی جا کر یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں لے گا کیونکہ اس نے تو اپنے گھر پہ لگایا ہے, کون سا آگے بیچنا ہے اس نے, یا فارمر نے لگایا, اس نے ریفنڈ نہیں دیتا. اس کا بیسیکلی کہا جائے تو امپیکٹ تو عام آدمی پہ آیا ہے, آپ پہ آیا ہے, مجھ پہ آیا ہے, کیونکہ سولر نہ صرف سولر ایسوسی ایشن بلکہ یہ تو ہر انڈسٹری, ہر گھر کی ضرورت ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اگر یہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے, اس ٹیکس کو واپس نہیں لیا جاتا, کوئی لائحہ عمل طے کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کیا کریں گے؟ سر دیکھیں, ہمارا تو سمپل لائحہ عمل ہے, جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بولا کہ وزیر خزانہ صاحب نے تو دیکھیں اس کے بعد ان کی تقریر کے بعد یہ بل اپروو ہوا, تو منوہن جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھے تھے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان کی بات پر یقین کیا ہوگا, جیسے ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کی خبر کو سنا.
تو یہ سننے کے بعد ہی ان سب نے اپروول دی. تو یہ تو اب گورنمنٹ کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا سنا اور کس چیز کی ہم نے اپروول دی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور دوسری بات, ہم تو جو افیکٹ ہوں گے سب سے زیادہ حکومت پاکستان خود افیکٹ ہوگی. جیسے وقاص موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا آئل کا. اور پولوشن آپ دیکھیں, ہم سب لاہور میں رہتے ہیں, ابھی پولوشن کی حالت دیکھیں کہ آپ بغیر ماسک کے, بغیر ایئر پیوریفائر کے سانس ہی نہیں لے پا رہے. اچھا, اس میں آپ تو سمجھتے ہیں کہ اس پاور سیکٹر میں اس سولر کے خلاف کوئی لابی کام کر رہی ہے تو اس کو نظر آئے؟ دیکھیں, میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن ظاہر ہے ہر بندے کے ہر اپنے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں. اور اوبیسلی جب ہم رینیویبل انرجی اور گرین انرجی کی بات کر رہے ہیں, اور جو فیول سے پاور اور انرجی بناتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں. اور گردشی قرضے تو IPPs کے ہمارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کیونکہ ہم فیول کرتے ہیں مہنگا امپورٹ, اور آگے سبسڈی کر کے جب بجلی بیچتے ہیں تو ہم نے اپنی جیب سے گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں نا ان کو. اور دوسری طرف نہ ہم کوئی گورنمنٹ سے سبسڈی لیتے ہیں, نہ کوئی ہم گورنمنٹ سے جو کوئی اس پہ لون لیتے ہیں. ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں عام عوام کو فراہم کرتے ہیں. آپ نے اس کو چیک تو کیا ہوگا نا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کر رہے ہیں اسمبلی میں کہ میں نہیں لگا رہا ہوں, اور بعد میں آپ کو پتا چلا یہ لگ گیا, تو اس وقت تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اینٹو بنے. سر اے سوال دے تسی ان وزیر خزانہ صاحب نے پوچھو. میں تو یہ کہوں گا کہ میرے خیال ہے فائنانس منسٹر صاحب کی کریڈیبلٹی کو FBI نے چیلنج کیا ہے. انہوں نے جو بات کہی FBI نے اسے الٹ کر کے دکھایا ود ان فیو آورس. تو میں خیال ہے یہ تو انٹرنل ایشو ڈسکس فائنانس منسٹر صاحب کو جا کے کرنا چاہیے کہ میری کہی ہوئی بات کو چند گھنٹوں بعد بالکل الٹ کر دیا گیا. تو یہ تو ان کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور میرے علم میں بھی یہ بات لائی ہے شاید خلیق صاحب نے کہ سی پیک کے تحت جو سب سے بڑا پروجیکٹ لگ رہا تھا کوہالا انرجی کا $2.5 بلین کا, اور اس نے پیدا کرنی تھی 1124 میگا واٹ بجلی. انہوں نے بھی خط لکھا ہے کہ سی پیک کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, اگر یہ سیلز ٹیکس کا جو ایشو حل نہیں ہوتا تو ہم اس کو بند کر دیں گے. جی بالکل بالکل. تو آئی تھنک دس از سو امپورٹنٹ کہ پوری دنیا میں جلد رسائی ہو رہی ہے کہ ہم ایک اپنا مشن لے کے آئے ہیں گرین پاکستان کا. ہم ایک مشن لے کے ویژن دیا ہم نے کہ $1 بلین ٹریز سونامی کا, اور کیا ہم اپنے ویژن کو اس طرح الٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے اور ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن چند یہ جو عناصر ہیں جو ان کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.